السلام علیکم خواتین و حضرات. آپ جانتے ہیں کہ اپنے شو کی وجہ سے، دیگر مصروفیات کی وجہ سے کافی دن ہو گئے میں نے تجاہل کالمانہ نہ وہ کیا نہ کوئی اور ولاگ کیا، اور زیادہ کنسنٹریشن میری اپنا شو ہے، اپنا نیا سیٹ ہے ایکچولی، کیونکہ آج کل میں شوز بھی کم ہی کر رہا ہوں، زیادہ توجہ سیٹ پہ دے رہا ہوں اور دیگر معاملات جو یہاں پہ شروع کر رکھے ہیں. لیکن بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر مجھے یہ دفن کیا ہوا گنڈاسا پھر سے نکالنا پڑا ہے. اس لیے کچھ تھوڑی سی تلخ نوائی اگر آج ہوگی تو میں پیش کی معذرت خواہ ہوں، اور یہ معذرت میں اپنے ویورز سے کر رہا ہوں، کیونکہ میرے ویورز مجھے زیادہ تر ایک ڈیسنٹ اور پڑھا لکھا آدمی سمجھتے ہیں. میں گفتگو کرتے ہوئے، تبصرے میں، تنقید میں، اوپینین دیتے ہوئے پوری کوشش کرتا ہوں کہ حد سے تجاوز نہ کیا جائے. اگر کسی کی تعریف کرنی ہے تو دل سے کریں، کہہ کے کریں کہ ہاں ایسا ہے، اور کسی پہ تنقید کرنی ہے تو ریزن کے بغیر، محض بغض کی بنیاد پہ. یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں ایسا نہیں کرتا. بڑے بڑے دوست ہیں میرے ماضی کے جو میری تنقید کا شدید نشانہ بنتے ہیں، صرف اور صرف اپنی کرپشن کی وجہ سے. خیر، آج جو میرے ساتھ ایک ہاتھ کیا صاحب نے، یہ مارخور نامی ایک ٹویٹر ہینڈل ہے. اس نے بڑا میرے اوپر لمبی چوڑی تنقید کرتے ہوئے کہ میں نے اپنے اثاثے چھپا لیے، میں نے اربوں خربوں کے پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا، اور بتھیری بیچارہ اپنے طور پہ جتنی انفارمیشن اس کے پاس تھی یا جتنی کو کسی کلرک صفت آدمی نے اندر کی خبر اس سے دینے کی کوشش کی، وہ یہ سب کچھ ہانک کر ایک سائڈ پہ ہو گیا ہے. اور میں اس کی طرف شاید دیکھتا بھی نہ، کیونکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک باتیں میرے بارے میں اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں. میں نے کبھی ریئیکٹ ہی نہیں کیا، کبھی کسی ایسی بات کو بھی ریبٹ نہیں کیا جس کو کرنا بنتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے فرصت ہی نہیں ہوتی، میں اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں. پھر میں وہ بچے جیسے کہتے ہیں جو کہتا ہے خود ہی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ بولنے والا لعنتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اس کے بعد کوئی کمنٹ کرنا بنتا ہی نہیں. لیکن آج اس ریئیکشن کی ایک بڑی خاص وجہ ہے. یہ نہیں کہ اس نے جو کچھ کیا، رتب و یابس جو باتیں کی ہیں وہ صریحاً بکواس کے زمرے میں آتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو نام اس نے استعمال کیا ہے نا، اور جو لوگو ایمبلم اس نے استعمال کیا ہے، وہ بڑا سینسٹیو ہے. اہل نظر جانتے ہیں کہ مارخور کس کی وجہ شہرت ہے. مارخور ایک بہت سینسٹیو ادارے کا ایمبلم ہے. مارخور ایک انتہائی دلیر اور غیرت مند جانور ہے. ایک ایسا جانور ہے جس کی سکلز پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں کہ سٹیپ چڑھائی پر کوئی مشین نہیں چڑھ سکتی، کوئی چوپایا سوچ بھی نہیں سکتا، ماں سوائے رینگنے والے لیزرڈ نما کیڑوں کے. کوئی اس طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتا جو یہ کرتا، اور پوری دنیا کو حیران کر دیتا. اور شاید یہی وجہ ہے اس کے سمبولک استعمال کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمارے سینسٹیو ادارے نے اپنے لوگو اور ایمبلم کے طور پہ مارخور کا استعمال کیا. اب یہ جو ایک احمق شخص جس کے بارے میں انگریز کہتے ہیں کہ مورون، اس جیسا بندہ ایک مورون ہوتا ہے جو بے سروپا گفتگو سنی سنائی کر کے اپنے ذاتی اور سفلی مقاصد کو تقویت پہنچاتا ہے، تسکین پہنچاتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ یہ کیا کر رہا ہے. زیادہ تشویش نہ مجھے ہے نہ اس احمق کو، بلکہ اس ادارے کو ہونی چاہیے جس کا نام اور جس کا لوگو یہ فضول شخص، گھٹیا شخص اپنے نام کے ساتھ استعمال کر رہا ہے. اور کل پرسوں اعزاز سید ایک سینئر آدمی ہیں، انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ تو کون ہے بھائی، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر. اور وہ چپ خاموش. 2-4 دن بعد کہنے لگا کہ میرا اس ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو احمق انصاف، میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے جذبات پہ قابو رکھوں، کوئی ایسا فکرہ استعمال نہ کروں، اور اندر سے خواہش ہے کہ کر بھی دوں، ایسی کیا بات ہے. لیکن انشاءاللہ میں
पूरी कोशिश करूंगा कि वो फिक्रे इस्तेमाल ना करूं जो करने को मेरा दिल चाह रहा है। इसने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए हैं और वो किस कदर बेसरोपा है, इनका तज़किरा मैं आगे चल के करता हूं। पहले ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की ये जो बदहाली हमें नज़र आती है, इसकी कुछ तो है मादी वजूहात, यानी सियासत, जमहूरियत, मईशत, माशरत, इसके साथ हमने बहुत कुछ किया है। उस खिलवाड़ का नतीजा है कि आज पाकिस्तान आपको इन हालों में नज़र आ रहा है। ये तो हैं जो टेंजेबल रीजंस हैं, नज़र आती हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि ये हार्डली 10% हैं। और जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें ये फिक्रा अजबर होगा, उन्हें ज़बानी याद होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान का बुनियादी अलमिया मॉरल बैंकरप्सी है, अखलाकी दिवालियापन है। ये इंतहाई रूहानी एक रीज़न है कि हम इस अखलाकी दिवालियापन की वजह से आज सचमुच रांदा दरगाह बन गए। पहले हमारे बुजुर्ग डराने के लिए कहते थे ओए रांदा दरगाह बन जाओगे, अब हम बन चुके हैं। इन्हीं अखलाकी बुराइयों और गिरावटों में से एक है हसद। हमारे यहाँ मैंने महसूस किया कि हसद का लेवल बहुत ऊपर है, और ख़ास तौर पे मैं जब बरूने मुल्क रहता हूँ, कभी अमेरिका रहता था, कभी कनाडा रहना पड़े, यहाँ मिडल ईस्ट में रह रहा हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि लोगों के ये मसाइल नहीं होते। ये ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में ये इल्लत बहुत पाई जाती है, ये ज़िल्लत बहुत पाई जाती है कि हमें कोई तरक्की करता, कोई सर उठाता, कोई कामयाब होता दिखाई दे जाए तो हमें मौत पड़ जाती है। अब इस बेचारे बदनसीब का भी यही अलमिया है। मैं बहुत कोशिश के बावजूद, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसके बारे में ये कहूँ कि भाई तुम ये हो, भाई तुम्हें नहीं पता, लेकिन नहीं, तुम जैसी टेढ़ी दुम, तुम जैसी उल्टी हड्डियाँ ये प्यार मोहब्बत के साथ कलाम नर्म व नाजुक से बात नहीं समझती। तुम्हारे बारे में एक फ़िक्रा मैं बोलूँगा, मुझे बड़ी हसरत थी कि मेरे साथी कॉमेडियंस एक दूसरे पे ये फब्ती कसते थे, ये फ़िक्रा ज़रूर बोलते थे, और मैं हमेशा ये हसरत और ख्वाहिश रखने के बावजूद किसी पर ये फ़िक्रा इस्तेमाल नहीं कर रहा था। लेकिन आज इस शख्स ने मौका दिया, चुनांचे गुफ्तगू के आगाज़ में मैं कहूँगा कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ पे लानत। तुम इस कदर लानती इंसान हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि दूसरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाना इसका मतलब क्या है। और जब मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला की लानत हो उस शख्स पर जो दूसरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाता है, तो तुम्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तुम फ़िलहाल तो माफ़ी नहीं मांगोगे, लेकिन एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह यहाँ भी मांगोगे और ऊपर भी मांगोगे। मैं फिर अब तुम्हें मुखातिब करते हुए कहूँगा कि तुम्हारे अंदर ना सिर्फ हुनर की शदीद कमी है, बल्कि अक्ल खिरत का भी घाटा नज़र आता है, बेपना। यानी तुमसे जलालत भी प्रॉपरली नहीं हुई। तुमने जितनी बातें की हैं बेसरोपा की हैं कि मैं अपने पता नहीं करोड़ों के गोशवारे छुपा गया, मैंने गोशवारों में जिक्र नहीं किया, अपनी प्रॉपर्टियों का जिक्र नहीं किया, मैं बड़ा अमीर आदमी हूं। पता नहीं एक तो मुझे लोग इतना अमीर समझते क्यों हैं, हालांकि ऐसे ऐसे अमीर जिस तरह का मैं अमीर हूं ना, इट पुटो तो पाकिस्तान में ऐसे अमीर तुम्हें मिल जाएंगे। मैं तो फिर मजदूरी कर करके यहां तक पहुंचा हूं, और अल्लाह के फजल से इससे 100 गुना ज्यादा अमीर होऊंगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने जो हुनर मुझे दिया है ना, वो दुनिया में सबसे महंगा बिकता है। उसे कहते हैं तख्लीक, क्रिएटिविटी। तुम्हें नहीं पता है किस चिड़िया का नाम है। वापस आते हैं कि तुम्हें जलालत भी नहीं करनी आई, हालांकि तुम्हारी ट्रेनिंग से पता चलता है कि माँ बाप ने तुम्हें सिवाय जलालत के सिखाया ही कुछ नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी तालीम इधर भी अधूरी रही। उन्होंने तुम्हें ठीक तरह से ग्रूम नहीं किया, तुम्हें सिखाया नहीं, समझाया नहीं कि अगर हसद का इजहार करके अपनी आत्मा को शांत करना ही हो तो थोड़ी सी रिसर्च करते हैं। अहमद नूरानी बनने का शौक तुम्हें बहुत है, लेकिन तुम्हें पता है अहमद नूरानी बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी रातें जागनी पड़ती हैं, एक टांग पे खड़ा होना पड़ता है। तुझे अहमद को क्या पता, तूने सिर्फ सुनी सुनाई, इधर से पकड़ी इधर से पकड़ी। अपने जैसे
کسی اور احمق کو خوش کرنے کے لیے، دیکھو جی آفتاب اقبال کو میں نے بڑا سوتر کر دیا، تیرے کہنے سے کبھی کاما دے کہنے نال بھی ڈنگر مردے نے، پاگل دیا پترا، تم نے جو باتیں کی ہیں سریحن بکواس ہے۔ ایک ایک کر کے میں تذکرہ کرتا ہوں، اور وہ تیرے لیے نہیں، صرف اپنی ویورز کے لیے، اپنی آڈینس کے لیے، کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ یہ نہ سمجھے، حالانکہ وہ کبھی نہیں سمجھیں گے۔ میری ضمانت اللہ کے فضل و کرم سے یہ ویورز یہاں بھی دیں گے اور وہاں بھی دیں گے، کیونکہ میں پچھلے 15 سال سے ان کے سامنے ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا میں انہیں پڑھا رہا ہوں، انہیں سکھا رہا ہوں، نو 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 نو، میں ان کے بیچ میں رہتا ہوں، اور بندہ اتنا سا سراغ تو دیتا ہے نا جو 2 نمبری کرتا ہے۔ 2 نمبریوں کے پیچھے جب جائیں گے تو بڑے بڑوں کے نام لیں گے ہم، اور میں تو لیتا ہوں، اللہ کے فضل سے لیتا ہوں۔ آج کل چونکہ اپنے کام سے کام رکھا ہوا ہے زیادہ، میں تو نہیں کر رہا تھا یہ حرکتیں، تم نے مجبور کیا ہے، تمہارے ان بدبخت آقاؤں نے مجبور کیا ہے، اور انہیں میں نہیں چھوڑتا، میں ڈیلی بیسس پر ان کے ساتھ معاملات کرتا رہتا ہوں، چاہے وہ لنڈن میں بیٹھے چیخیں ماریں، چاہے کراچی بیٹھے چلائیں، ان کو کبھی معافی نہیں ملنی، اس لیے کہ اس ملک کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے، میں بنیادی طور پہ مورد الزام انہی لوگوں کو ٹھہراؤں گا، کیونکہ یہ سیاسی رہنما تھے، یہ ویژن والے لوگ تھے، یہ پبلک ٹرسٹ کے ساتھ آئے تھے، لیکن انہوں نے یہ سارا کھلواڑ خود بھی کیا اور ساری تباہی اپنے سامنے ہوتے دیکھی۔ انہی کے گماشتے، انہی کے پلانٹڈ، وہ ایک ایس ایچ او سے لے کر بڑے سے بڑے اداروں تک سب جگہوں پہ موجود ہیں۔ کوئی بینک اٹھا کر دیکھ لو، کوئی محکمہ اٹھا کر دیکھ لو، کوئی کالج سکول اٹھا کر دیکھ لو سرکاری، ہر جگہ پر ان کے لگائے ہوئے گندے بوٹے، امر بیل کے بوٹے، اکاس بیل کے بوٹے وہ موجود ہیں، جو صرف اور صرف زہر، وینم پیدا کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو شدید نفرت کی فصلیں ہارویسٹ ہو رہی ہیں، وہ اسی بیج کی وجہ سے تھی، جن کی آبیاری یہ لوگ پچھلے 40 سال سے کرتے چلے آئے ہیں۔ اب میں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں تو ان کے گماشتوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں ان کی پراپرٹیوں کا ذکر کرتا ہوں تو یہ الٹا منی لانڈرنگ میرے پہ ڈالتے ہیں، جہاں جہاں جس کا ہاتھ پڑتا ہے، جس محکمے میں بیٹھا ہے۔ میں محکمہ کو ابھی نام لوں گا انشاءاللہ، عنقریب لوں گا۔ آج میں نے صرف موٹی موٹی 2-4 باتیں کرنی ہیں، کیونکہ ایک خاص ٹائمنگ کے اندر ہی میں یہ ویلاگ کروں گا۔ آگے چل کے تمہاری ایک ایک بات کو پکڑ کر، اور پھر میں تہ تک بھی جاؤں گا۔ مجھے اب بھی پتا ہے کہ تمہارے مخبر کون ہیں، وہ تم سے بھی بڑے حاسد ہیں بڑے نچلے لیول کے، نہایت گھٹیا، اور شکر الحمدللہ وہ بہت اوپر نہ گئے ہیں نہ جائیں گے، وہ جا سکتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ حاسد ہے، اور حاسد کا جرم یہ ہوتا ہے، میں نے 50,000 دفعہ کہا ہے لیکن تم جیسے گدھوں پہ اثر نہیں ہوتا، کہ حاسد کا جرم یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کی ذہانت پر شک کرتے ہیں، وہ دوسرے کو پنپتا کامیاب ہوتا نہیں دیکھتے، اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں یار ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں، ہمارے میں کس چیز کی کمی ہے، تم میں یہ کمیاں ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں وہ بھونڈے عجیب و غریب الزامات جو انتہائی بے سروپا ہیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ الزام لگانا بہت آسان ہے، کبھی اس کے پیچھے کوئی نہیں گیا، جاتے بھی ہیں تو باتیں فائلوں کی نظر ہو جاتی ہیں۔ اگر قانون کی حکمرانی ہوتی ہمارے ملک میں، خدا کی قسم میں تمہاری گڈیاں پوا دیتا، تمہاری عقل ٹھکانے لگ جاتی کہ ایسا کرتے کیسے ہیں۔ لیکن بدنصیبی ہے کہ ہمارے ہاں ابھی بہت سفر کرنا ہے، ہمیں سفر بھی کرنا ہے اور سفر بھی کرنا ہے۔ الزام نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ پلاٹ نمبر 55 GOR 3 جو کہ شادمان میں واقع ہے، وہ آفتاب اقبال نے اپنے گوشواروں میں مینشن ہی نہیں کیا۔ کیوں چھپا لیا ہے؟ کیونکہ بہت بڑی جائیداد ہے، وہ تو وہاں سے تو میرا خیال پیٹرول نکلتا ہوگا، بلکہ ریکوڈک کا ایک حصہ اس کے ساتھ ملحق ہوگا۔ اور بے وقوف انسان، تجھے پتا ہے GOR کہتے کس کو ہے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے تو کتنا بڑا جاہل ہے، جہل مطلق ہے، کہ سنی سنائی فٹ کر دی یہاں پہ۔ یہ بچے کو پتا ہے کہ گورنمنٹ آفیسرز ریزیڈنس GOR کہلاتے ہیں، اور یس میں GOR 3 میں رہتا رہا ہوں، اور اس کا نمبر 68B تھا، 55 نہیں تھا، اور میں پاگل ہوں کہ اسے اپنے نام گنوں ہیں؟ تم خود
ذرا غور کرو، کیونکہ تمہیں کسی نے بتاتے وقت یہ نہیں سمجھایا کہ جی او آر پہ غور کر لینا، یہ جی او آر سرکاری ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اپنی حرکتوں سے، اس سے بڑی حرکت کیا ہو سکتی ہے کہ تم جیسوں کا ایمبلم، ایک گیدڑ بلکہ گدھا کھوتا ہونا چاہیے تھا، تم نے مارخور جیسے خوبصورت جانور کو اپنا ایمبلم بنایا ہوا ہے، اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ مجھے اس کی تشویش زیادہ ہے، یہ سوال میں تاریخ میں بھی کروں گا کہ کیسے یہ سب کچھ بہت سوں کی ناک تلے ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ گھر میرا نہیں، سرکار کا ہے، اور سرکار میرے والد صاحب کی نہیں کہ یہ گھر میں اپنے نام گنواتا یا گوشوارے میں ذکر کرتا۔ آئی سمجھ؟ دوسرا، تم نے جو میرا ٹیکس کا گوشوارہ اور جو ایف بی آر کا ایک پتہ نہیں کوئی گدڑ پروانہ سے شو کیا ہوا ہے، جس کے نیچے صاف پڑھا جا رہا ہے کہ دس از ناٹ اے ویلڈ ایویڈنس، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تم نے وہاں پہ پھر فٹ کیوں کی ہوئی ہے؟ یہ تو 50 روپے کسی کو بھی دو گے وہ تمہیں کورل ڈرا سے بنا کے دکھا دے گا، یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ پھر یہ کہتا ہے کہ 2017 اور 2021 کے جو گوشوارے ہیں ان میں بڑی ٹرانزیکشن، بڑی جائیدادیں اور ان چیزوں کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایف بی آر والے سوئے ہوئے ہیں کہ ذکر نہیں ہے؟ ہاں، اسحاق ڈار کے ماننے والے، اس کی باقیات آج بھی بڑے بڑے محکموں میں بیٹھے ہیں جہاں عجیب و غریب سوال کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے سورما بیٹھے ہوئے ہیں جو باریک نقطے لے کر آتے ہیں۔ ہر سینسیبل شخص جانتا ہے کہ کروڑوں کا بزنس کرنے والے آدمی کا ٹیکس کے محکمے کے ساتھ معاملات چلتا ہے، اور ہر ملک میں چلتا ہے، ہر ملک میں، امریکہ میں بھی چلتا ہے، برطانیہ میں بھی چلتا ہے، یہاں جو بزنس کرتا ہے لکھ پتیوں کا چلتا ہے۔ اللہ نے تو مجھے کروڑ پتی بنایا تھا، اور بے وقوف میں تو مہینے کے اس سے زیادہ پیسے لیتا تھا، لیکن تمہیں چونکہ یہ بات ہضم ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے تمہیں کیا پتا۔ تو لوگ مشکوک باتیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یار اٹ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، میرا بھی معاملہ چل رہا ہے اور میرے بھی وکیل بیٹھے ہیں، میرے بھی کنسلٹنٹس ہیں، ہر وقت چلتا رہا، تھرو آؤٹ چلتا رہا۔ کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے، کچھ سوال پوچھا جاتا ہے، اس کا جواب دیا جاتا ہے، اور کون سا بزنس مین ہے جس کا معاملہ نہیں چلتا ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ؟ پھر تم نے منی لانڈرنگ کی بات کی ہے، واہ 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 واہ، اس سے مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ جو نا یہ لنڈن کے باقیات ہیں، اور بھائی اصل منی لانڈرنگ وہ تھی جو یہاں سے لنڈن کی گئی تھی۔ اب پھر میں قطر جاؤں گا، پھر میں نیو یارک جاؤں گا، نیوزی لینڈ جاؤں گا، اسپین جاؤں گا، مالٹا جاؤں گا، پاناما جاؤں گا، تو اس لیے بس تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھو کہ میرے پاس اول تو اللہ نے اتنا نہ دیا ہے نہ وہ دے گا مجھے، کیوں؟ میرے پاس ضرورت سے ایک حد تک زیادہ تو آ سکتا ہے، کیونکہ وہ میری آزمائش ہے۔ حد سے تجاوز جب کر جائے گا تو میرے لیے وہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اگر اس سے 100 گنا زیادہ عطا کرتا ہے تو اس حساب سے مجھے فراخ دل بھی 1000 گنا زیادہ کرے، کہ میں اس کے نام پر اس کی راہ میں بے دریغ لٹاتا رہوں، ایک ہاتھ سے دوں دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور خدا گواہ ہے، مجھے اس وقت بڑے فخر سے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر جو کو 2-4 ایسی خوبیاں عطا کی ہیں کہ میں خود اس پہ بڑا ہر وقت شکر گزار سرشاری میں رہتا ہوں کہ میں نے پیسے کو کبھی اہمیت دی ہی نہیں، اور پیسہ واقعی اہم نہیں ہوتا، ہیومن ریلیشنز اہم ہوتے ہیں۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں، میرے بڑے تھوڑے ہیومن ریلیشنز ہیں، لیکن جس کے ساتھ ہیں، اور میں اس میں ریاکاری نہیں کرتا۔ اس لیے یہ جو تمہیں 2017 2021 کی تکلیف ہے نا، ایک ایک صفحہ، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ایک ایک صفحہ، ایک ایک پیج، ایک ایک دن ریکارڈڈ ہے۔ اس کے اوپر جب اللہ نے چاہا بات ہوگی نا، تو پراپر طریقے سے بات ہوگی کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ ہم نے تو تاریخ رقم کی تھی، اس کے اوپر بھی بات کروں گا میں۔ پھر تمہارے ٹویٹ میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ اس کو فائن ہونا چاہیے، اس کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ کیسی تیری خواہش ہے، کاش تو نے تھوڑی سی محنت ہی کر لی ہوتی، کوئی تھوڑی سی تحقیق ہی کر لی ہوتی۔ آخر میں گزارش کروں گا اس ادارے سے جس کا انتہائی باوقار لوگو یہ بدبخت کھوتی نسل استعمال کر رہا ہے، اور بڑے تمتراک سے نیچے پاک فوج زندہ باد بھی لکھ دیتا ہے، اپنی طرف سے
یہ خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس بدبخت کو اندازہ ہی نہیں کہ یہ اس ادارے کا کتنا نقصان کر رہا ہے۔ چنانچہ میری گزارش ان لوگوں سے ہے جن سے یہ سب کچھ متعلق ہے کہ وہ اس کا محاسبہ کریں، ورنہ میں جتنا میرے اختیار میں ہے، جو کچھ قانون الاؤ کرتا ہے، میں ہر دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اس بدبخت کو ایکسپوز کرنے کے لیے، تاکہ بہت سے شریف لوگ، نفیس لوگ جن کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دفع کرو یار، ہم یہ بات کیوں؟ اور بھائی میں نہیں کہوں گا، انشاءاللہ تم اس طرح کی بکواس کرو گے، میں تمہیں اسی وقت تمہارے بوتھے کے اندر اس کا جواب دوں گا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں اتنا شریف ہوں نہیں جتنا نظر آتا ہوں۔